هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والی چیزوں میں ایک حلال کمائی کرنے میں کمی کوتاہی کرنا بھی ہے. دین اسلام چونکہ کامل و مکمل پاکیزہ دین ہے، اس لیے اس دین میں حصول رزق کے بارے میں بھی انسانیت کے لیے رہنمائی ہے. دین اسلام کے دیے ہوئے اصول و قوانین میں جو رزق حاصل ہوگا وہ حلال شمار ہوگا. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی ترغیب و ترہیب دی ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی کئی آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے زمین میں جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان کو کھاؤ برتو، لیکن اگر ہم نے ان کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے تو اس کو کھانے کی اور برتنے کی اجازت نہیں ہے. حرام چیزیں دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے لیکن پیدا کرنے والے نے کسی حکمت و مصلحت سے اس کا کھانا حرام بھی کر دیا ہے، جیسے بہنے والا خون یا خنزیر یعنی سور وغیرہ. دوسری وہ چیز ہے جو اصل میں حلال تھی لیکن آدمی نے خود اس کو حرام بنا لیا، جیسے چوری کا مال یا جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال جو اصل میں حلال تھا لیکن اس آدمی نے ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کیا اور اپنے لیے حرام بنا لیا. قرآن کہتا ہے حلال ہی کو برتو اور کھاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی باتیں ملتی ہیں کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے بعد مسلمان پر اہم فرض رزق حلال کمانا ہے. اس کے معنی یہ بھی ہوئے کہ جب مسلمان حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے اور روزی کمانے میں سرگردہ رہتا ہے تو دین اسلام روزی کمانے سے اسے منع نہیں کرتا، بلکہ روزی کمانے کے لیے کچھ حدیں مقرر کرتا ہے. حدوں کی پابندی کرتے ہوئے وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمائیں. حلال رزق میں برکت ہوتی ہے اور رزق حرام دیکھنے میں زیادہ لیکن حقیقت میں بے برکتی ہوتی ہے. مثال کے طور پر رزق حلال سے تیار کیا گیا 3 افراد کا کھانا 5 افراد کھائیں تو کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، جبکہ حرام کی کمائی سے تیار شدہ 3 افراد کا کھانا 3 افراد کے لیے کافی نہیں ہوتا. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کو حرام رزق سے پالتے ہیں ان کے گھر میں اسلام کی روشنی اور ان کی نسل میں ایمان کی زندگی باقی نہیں رہے گی، اور اس محرومی کا سبب ماں باپ ہوں گے جنہوں نے حرام کمایا تھا، اولاد کو حرام کھلایا تھا. اس لیے ہر آدمی کو آخرت کی بربادی سے بچنے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، نیز اللہ کی عبادت اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر انتھک کوشش کے ساتھ حلال روزی حاصل کرنی چاہیے اور رزق حرام سے بہرحال بچنا چاہیے تاکہ اللہ کے قہر و غضب سے محفوظ رہتے ہوئے دنیا میں اس کی رحمت اور آخرت کا مستحق بن سکے. کیونکہ حرام کھانے سے رذیل اور گندے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، عبادت میں جنت کا شوق و ذوق جاتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، آخرت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور رزق حلال سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اخلاق رذیلہ سے نفرت اور اخلاق فاضلہ و حمیدہ سے رغبت پیدا ہوتی ہے. عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. آج ہمارے پورے مسلم معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ لقمہ حرام کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. جو چیز نظر آتی ہے آنکھیں بند کر کے کھا جاتے ہیں، پھر باتیں بناتے ہوئے پھرتے ہیں کہ یہ یوں ہے اور یوں نہیں. شریعت ہمارے لیے کیا چیز حلال کرتی ہے اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے. نہ حلال کی پرواہ کرتے ہیں نہ حرام کے حرام کو جائز بنا کر کھا جاتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کے متعلق واضح تعلیمات کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے. لہٰذا ہم سب مل کر پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے معاشرے کو تشکیل دیں تو یہ معاشرتی بگاڑ ختم ہو سکتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی کمانے اور کھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.